پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک دن کے بعد 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے اور اس سیریز سے پہلے پاکستان ٹیم اپنے اسکواڈ سے 3 کھلاڑی ریلیز کر چکی ہے۔ ابرار احمد اور کامران غلام کو پہلے ہی پاکستان کے اسکواڈ سے ریلیز کر دیا گیا ہے، جبکہ اب تیسرا کھلاڑی جو کہ آل راؤنڈر عامر جمال ہیں، انہیں بھی پاکستان کے اسکواڈ سے ریلیز کر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عامر جمال جس نے اپنی پہلی سیریز میں جو کہ گزشتہ پاکستان کا ٹور تھا آسٹریلیا کا، وہاں پر بیٹنگ اور بولنگ دونوں شعبوں میں شاندار پرفارمنس دی تھی اور ان کی پاکستان کی پلینگ 11 میں شمولیت لگ بھگ یقینی تھی۔ اب ان کی غیر موجودگی میں ان کی جگہ کون لے گا، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے اہم چیز یہ ہے کہ عامر جمال کے لیے جو گزشتہ دور آسٹریلیا تھا وہ انتہائی زیادہ کامیاب رہا، بلکہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے بعض مبصرین یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ عامر جمال کی یہ پرفارمنس ایک فلوک تھی، کیونکہ اس سے پہلے وہ پاکستان میں بھی فرسٹ کلاس میچز میں ویسی پرفارمنس نہیں دے سکے تھے جیسا کہ دور آسٹریلیا میں دی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف بولنگ میں بلکہ بیٹنگ میں بھی کئی شاندار پرفارمنس دی، خاص طور پر 82 رنز کی ایک شاندار اننگز کھیلی تھی، اور وہ بھی آسٹریلوی کنڈیشنز میں، جس کی وجہ سے عامر جمال کے چرچے ہونے لگے تھے۔ بعد میں وہ پاکستان سپر لیگ میں فلاپ ہوئے، پاکستان کے لیے وائٹ بال میں کھیلتے ہوئے فلاپ ہوئے اور انہیں پاکستان ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا، حتیٰ کہ T20 ورلڈ کپ 2024 کے مضبوط امیدوار ہونے کے باوجود سلیکٹرز نے ان پر اعتماد نہیں کیا۔ تو اسی وجہ سے بعض مبصرین یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ کیا عامر جمال کی دور آسٹریلیا میں شاندار پرفارمنس محض ایک فلوک تھی، جس میں وہ 18 وکٹیں حاصل کرتے ہوئے سیریز کے دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر اور پاکستان کے ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے۔ شاندار بولنگ پرفارمنس دی تھی اور اننگز میں 5 وکٹوں کا کارنامہ 2 بار سر انجام دیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ان کے مجموعی فرسٹ کلاس کیریئر کی بات کریں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ دور آسٹریلیا میں 20 رنز کے عوض یعنی کہ ہر 20ویں رنز کے عوض وکٹ حاصل کرنے والے عامر جمال نے فرسٹ کلاس میچز میں لگ بھگ 31.5 رنز دیے ہیں فی وکٹ کے لیے، یعنی کہ پاکستان کے ڈومیسٹک پلیئرز کے مقابلے میں آسٹریلوی بیٹرز ان کے لیے زیادہ آسان ٹارگٹ ثابت ہوئے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ محض ایک فلوک سیریز بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عامر جمال کی صلاحیت کے اوپر وسیم اکرم اور سابق کپتان بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ عامر جمال کو اگر پراپر مواقع دیے جائیں تو وہ عبدالرزاق کی طرح ایک اچھا آل راؤنڈر ثابت ہو سکتا ہے۔ اب عامر جمال نہیں ہیں، یعنی کہ دونوں ٹیسٹ میچز سے ڈراپ کر دیے گئے ہیں، انہیں لاہور بھیجا گیا ہے جہاں پر ان کا ریہیبلیشن پروگرام شروع ہوگا تاکہ وہ مکمل فٹ ہو کر آ سکیں۔ اسی سال وہ انگلش کاؤنٹی کھیلتے ہوئے انفٹ ہوئے تھے اور انہیں کمر کی تکلیف ہے، جس سے ابھی تک وہ مکمل طور پر نجات حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ بہرحال عامر جمال کی غیر موجودگی میں خرم شہزاد کا یا محمد علی کا جو پورا فعال ہے وہ نکل سکتا ہے، ان کی قسمت جاگ سکتی ہے۔ تو اس صورتحال میں اب پاکستان کی ممکنہ پلینگ 11 کیا ہوگی، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اوپننگ پوزیشن پر عبداللہ شفیق کلیئر ہیں، جبکہ سیم ایوب اور محمد حریرہ میں دوسرے اوپنر کے طور پر ٹائی ہے۔ زیادہ چانسز اسی بات کے ہیں کہ شاید محمد حریرہ کو موقع دیا جائے، کیونکہ سیم ایوب پاکستان کے لیے وائٹ بال میں بھی اور ریڈ بال میں بھی مسلسل ناکام ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شان مسعود تیسرے نمبر پر، بابر اعظم چوتھے نمبر پر، سعود شکیل 5ویں نمبر پر، محمد رضوان 6 نمبر پر اور سلمان علی آغا 7ویں نمبر پر ہوں گے۔ سلمان علی آغا کا جو کردار ہے وہ ایز اے اسپنر بھی ہوگا، ایز اے آل راؤنڈر بھی ہوگا، ایز اے بیٹر بھی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے باقی پلیئرز ہیں ان میں پاکستان کے جو دونوں مین فاسٹ بولرز ہیں، شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ، دونوں ہی کھیلیں گے۔ شاہین شاہ آفریدی نے آخری میچ میں آرام کیا تھا دور آسٹریلیا میں، جبکہ نسیم شاہ کی لگ بھگ 13 ماہ کے بعد ٹیسٹ فارمیٹ میں واپسی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ میر حمزہ جو کہ آخری ٹیسٹ میچ بھی کھیلے تھے، ان کی اب چانسز یہی ہیں کہ وہ ٹیم میں برقرار رہیں گے، جبکہ ایک اور فاسٹ بولر کے طور پر، چوتھے فاسٹ بولر کے طور پر خرم شہزاد اور محمد علی میں ٹائی ہوگی۔ اب خرم شہزاد کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی شاندار رہی ہے، محمد علی کے اوپر بھی کسی حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسن گلیسبی جو کہ ہیڈ کوچ ہیں پاکستان کی ریڈ بال اسکواڈ کے، ریڈ بال ٹیم کے،
اور اس کے ساتھ ساتھ کپتان شان مسعود اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی جو ممکنہ پلینگ 11 ہے اس میں 9 کھلاڑی کلیئر ہیں، البتہ 2 کھلاڑی ایسے ہیں، 2 پوزیشنز ایسی ہیں جن میں 2 پلیئرز کے درمیان ٹائی ہے۔ دوسرے اوپنر کے طور پر سیم ایوب اور محمد حریرہ، جبکہ چوتھے فاسٹ بولر کے طور پر خرم شہزاد اور محمد علی میں مقابلہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے۔